اب اگلی دو آیات پھر جوڑے کی شکل میں ہے، آیت نمبر 36 اور 37. پہلے یہ دو آیات پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ میں اس کو بریف بھی کرتا ہوں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالی کے ہاں اس کی کتاب میں 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد ایک سال کے اندر 12 مقرر کر دی ہے. منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ کون کون سے ہیں وہ انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے میں بعد میں حدیث بیان کروں گا، اس میں کلیئر ہو جائے گا. تو 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب یہ دیکھیں عجیب اتفاق ہے کہ چاہے شمسی اعتبار سے ہو اس کے بھی 12 مہینے ہیں اور قمری اعتبار سے بھی 12 مہینے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ اگر دوسرے جو ہمارے پنجابی میں سن چلتا ہے، اسی طریقے سے چائنیز کا اپنا چلتا ہے، سب میں 12 مہینے ہوتے ہیں. دنوں کا ضرور فرق ہوتا ہے. پنجابی میں اب جو پنجابی کے یہ ساون بھادوں اور جیٹھ ہار یہ جتنے مہینے چلتے ہیں اس میں 32 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے، لیکن مہینے 12 ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ اپنی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہی لکھی ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ذالک دین القیم، یہی ہے قیم قائم دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، یعنی مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کرو. اب یہ مہینے ایسے تھے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا بھی منع تھا، یعنی مسلمان کافروں کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے. جیسا کہ خانہ کعبہ شریف کی حرمت ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی لڑائی کا ہتھیار لے کر نہیں جا سکتے، اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے ان 4 مہینوں میں آپ لڑائی نہیں کر سکتے. ایون جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی تو اس میں بھی حرمت والے مہینے آئے تھے 3. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مہینوں میں جنگ کو روک دیا تھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں جنگ نہیں کی جا سکتی. تو مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ تو دور کی بات، کافر کے ساتھ بھی ان مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتا، صرف ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ اگر کافر مسلمانوں پہ جنگ تھوپ دے. اسی لیے ہم گورنمنٹ سے اور ایجنسیوں سے اور فوج کے لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہیں پر آپریشن کرنا ہو تو وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایسے مہینے نہ ہوں کہ جو حرمت والے مہینے ہوں، جن مہینوں میں ہتھیار اٹھانا منع ہے. ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. بہرحال اب تو پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے یہود و نصارہ نے جال بچھایا، شام کے اندر جو شیعہ ہیں وہ سنیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، سعودی عرب میں سنی جو ہیں وہ شیعوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے. آج اسرائیل جس طریقے سے ظلم ڈھا رہا ہے فلسطین کے اوپر، اور امت مسلمہ اس طریقے سے اس کو کنڈیم نہیں کر رہی جس طرح آج سے پہلے کرتی تھی. ایون عرب ممالک جن کی تو آپ سمجھیں کہ گھٹی کے اندر، ان کے جینز کے اندر، ان کے خون کے اندر اسرائیل کی دشمنی تھی، آج وہ بھی اس طریقے سے اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان اپنی آپس کی اندرونی خانہ جنگی کا شکار ہے اور کافروں نے ہمیں اس بنیاد کے اوپر بانٹ دیا ہوا ہے. اب وہ تو کوئی پرواہ نہیں کر رہے. فلسطین کے اندر تقریباً 40% شیعہ بھی ہیں، 60% سنی ہیں، لیکن جب امریکہ کی بہاف کے اوپر اور اس کی شے کے اوپر اسرائیل جو وہاں پر بمباری کر رہا ہے تو وہ تو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں سنیوں کو ماروں گا اور شیعوں کو چھوڑ دوں گا، یا شیعہ کو ماروں گا سنیوں کو چھوڑ دوں گا. وہ تو قتل عام کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر سنی شیعہ کی جو تنظیمیں ہیں وہ آپس میں پھر بھی حماس اور حزب اللہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. ایون ایران جو حماس ہے، جو سنیوں کی تنظیم ہے اور ڈومیننٹ اس میں اہل حدیث ہیں، ان کو ایران والے سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف، کہ ہمارا دشمن تو کامن ہے اسرائیل. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت دے، مسلمان حکمرانوں کو غیرت دے. ایک وہ وقت تھا ذوالفقار علی بھٹو جس میں لاکھ خامیاں صحیح، لیکن جب اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اس طریقے سے اٹیک کیے تھے تو اس نے یہاں سے جو ہے وہ ہوائی جہاز بھی بھیجے تھے، اپنے پائلٹس بھی بھیجے تھے، سعودی عرب کے ان کے اسرائیل کے جہاز بھی گرائے گئے تھے. اور پھر بعد میں اسرائیل کو اس نے دھمکی بھی لگائی تھی میں پوری بریگیڈ بھیج دوں گا اگر تم نے وہ
فلسطین کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو اسرائیل بالکل بیک فوٹ پہ چلا گیا، بلکہ اسرائیل کے منسٹرز نے جو بعد میں کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں انہوں نے ضرور مینشن کی ہے یہ بات کہ اگر اس وقت بھٹو ہمیں دھمکی نہ لگاتا تو ہم تو اس وقت ہی لے دے جاتے اب فلسطین کو۔ تو آپ دیکھ لیں، اس کو بھی بہانے سے قتل کروا دیا۔ پھر شاہ فیصل جو ہے، جس نے جو ہے وہ ان کا تیل پانی بند کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی اپنے گھر والوں سے مروا دیا۔ تو یہ بیسیکلی پورے کا پورا یہ سارا جو جال بچھایا گیا کہ مسلمانوں میں جو حکمران جو بھی ان یہود و نصارہ کی گیمز کو سمجھ جائیں ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، چاہے ان میں جتنی بھی خامیاں موجود ہوں۔ حکمران تو شروع سے ہی ایسے رہے ہیں، حکمرانوں میں ہمیشہ کمزوریاں لئی ہیں، لیکن حکمرانوں کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، چاہے ان میں جتنی بھی کمزوریاں موجود ہوں۔ بہرحال جب غیر مسلم مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آج پاکستان کے اوپر کوئی غیر مسلم ملک حملہ آور ہوتا ہے تو ہماری گورنمنٹ اور ہماری فوج ہی پاکستانیوں کا دفاع کرے گی، مسلمانوں کا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے، اسی وجہ سے بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جن میں حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے سے منع کیا گیا اور تکفیری سوچ کی مذمت کی گئی، اسی وجہ سے۔ ہاں، اب اس کو اگر آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خروج تھا، وہ معاملہ ڈیفرنٹ تھا۔ وہ اس وقت مبارک دور تھا، اکثریت اچھے لوگوں کی موجود تھی، سیدنا حسین کو یہ امید تھی کہ اتنے اچھے لوگ موجود ہیں شاید میرا ساتھ دیں، لیکن آج ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ آج بھی مجھے یو کے سے فون آیا تو وہ یہ کہہ رہا تھا خروج کے بارے میں نے کہا بھائی خروج تو آپ تب کریں نا جب عوام کی اکثریت دین چاہتی ہو۔ آج آپ ریفرینڈم کروا دیں کہ پاکستان میں تقریباً 18 کروڑ میں سے 10 کروڑ عورتیں ہیں، ان میں سے کتنی عورتیں ہیں جو نقاب کرنا چاہتی ہیں؟ تو شاید 10,000 بھی ووٹ نہ ڈالیں۔ تو ان کے اوپر آپ اسلام کو تلوار کے زور کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے؟ ان کو تو دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مسلمانوں کو پہلے صحیح مسلمان بنایا جائے تاکہ انہیں اسلام کی اہمیت کا پتہ چلے۔ تلوار کے زور پہ تو بھائی کچھ نہیں ہونے والا۔ تلوار کے زور پہ کچھ ہونا ہوتا تو طالبان نے افغانستان میں کیا کچھ نہیں کیا۔ جیسے ہی طالبان نکلے پھر وہی سارے فحاشی کے اڈے چلنے شروع ہو گئے، وہی سارے معاملات، کیونکہ دل سے تو وہ لوگ چینج نہیں ہوئے تھے۔ تو جب تک دعوت و تبلیغ نہ کی جائے، پلس قتال کو، جہاد کو ساتھ جاری رکھا جائے، لیکن مسلمان حکمرانوں کے ساتھ مل کر تکفیری سوچ کے بغیر مسلمانوں کی فیور میں ایکٹیویٹیز پرفارم کی جائیں، مسلمانوں کا قتل عام نہ کیا جائے بلکہ کفار کے خلاف۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اس کی حرمت کا خیال رکھو اور اس میں قتال مت کرو، لیکن یہ ایکسیپشن ضرور ہے، وقاتل المشرکین کافہ، اور مشرکین کے ساتھ قتال کرو بالکل بھرپور طریقے سے، کما یقاتلونکم کافہ، جس طریقے سے وہ تمہارے ساتھ بھرپور قتال کرتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ پرہیزگاری کا خیال رکھنا ہے میدان جنگ میں بھی۔ اگر کافروں نے مسلمانوں پر جنگ نہیں تھوپی تو حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں، وہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے باقی حرمت کی چیزیں اسلام میں موجود ہیں۔ اب اگلی آیت میں جو اس کے ساتھ جوڑویں آیت ہے، یہود و نصارہ خصوصاً مشرکین جو عرب تھے، مشرکین عرب کی پرٹیکولر ایک بہت بڑی خامی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ہیلا بازیاں کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے لڑائی کرنی ہوتی تھی تو وہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ مثلاً ان 4 مہینوں میں سے محرم بھی ایک حرمت کا مہینہ ہے جس میں جنگ کرنا منع ہے۔ اب مشرکین عرب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور دین ابراہیمی ٹوٹی پوٹی فارم میں تو ان میں موجود تھا، حج بھی وہ کرتے تھے اگرچہ وہ برہنہ ہو کے کرتے تھے، لیکن طواف کرتے تھے، صفا و مروہ، یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھیں ٹوٹی پوٹی فارم میں، کیونکہ نسل در نسل معاملہ چل رہا تھا۔ اسی طریقے سے وہ حرمت کے مہینوں میں بھی لڑائیوں سے بچتے تھے، لیکن جب تلے ہوتے تھے لڑائی کرنے پر وہ ڈیسیژن کرتے تھے جی اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا جی وہ ربیع الاول کے بعد ہوگا، یہ وہ ہیلا کرتے تھے۔ تو وہ پھر اپنا ٹوٹل بھی پورا کر دیا، جیسے کہ یہود و نصارہ نے وہ ہیلا کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہفتے کے دن، اور ہمارے علماء بھی کرتے ہیں۔ آپ فتاوی علمگیری اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے وہ مسئلہ نمبر 51 رزق حرام والے میں بتایا کہ اس میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر ایک خاوند کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ قمری سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے وہ سارا مال اپنی بیوی کو گفٹ کر دے تو اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ سال پورا نہیں ہوا، 1 دن رہتا ہے۔
اور جب بیوی پر سال پورا ہونے لگے وہ ایک دن پہلے اپنے خاوند کو گفٹ کر دے تو بیوی پہ بھی زکات نہیں لگے گی. اس طریقے سے پوری زندگی گزارتے رہے تو کہتے ہیں یہ ہیلا ہے, بالکل اجازت ہے اس کی. اب یہ دیکھیں, یہ بھی تو علماء ہی ہیں نا جنہوں نے یہ فتوے لکھے ہیں. اور 1400 علماء نے بیٹھ کے, اس درباری مولویوں نے بیٹھ کے دربار میں, اورنگزیب عالمگیر وہ کہتے ہیں جی بڑا نیک تھا جی, وہ اس نے نماز کبھی نہیں چھوڑی. تو یہ بھی بتائیں اس نے اپنا بھائی بھی کوئی نہیں چھوڑا, نماز بھی کبھی نہیں چھوڑی اور بھائی بھی نہیں اس نے چھوڑا, اپنا باپ بھی نہیں چھوڑا. ٹوپیاں بناتے تھے. تو یہ تو سارا لبادہ ہوتا ہے ان حکمرانوں کا کہ اس طریقے سے ایسے معاملات کرتے ہیں. تو وہی کام وہ بھی درباروں میں بیٹھا رہتا تھا, کبھی اجمیر شریف اور کبھی فلاں شریف اور فلاں شریف. اور آج بھی حکمران آپ دیکھ لیں, باتیں توحید کی کریں گے, پھر جا کے چادر بھی چڑھا دیں گے کسی مزار کے اوپر, دیکھ لیں. تو یہ سارے حکمرانی کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں. تو وہ فتاوی عالمگیری اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے وہ لکھوایا تھا, اس لیے وہ عالمگیری اس کو کہلایا جائے, اس کی نسبت اس کے ساتھ ہے. 1400 علماء کو بٹھا کے یہ انہوں نے جناب کارنامہ کیا. اور اب ہمیں لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں مسائل لکھ کے, اور نیچے ریفرنس لکھا ہوتا ہے فتاوی عالمگیری, جو 8 سے 400 سال پہلے لکھا گیا. نہ وہ قرآن ہے, نہ وہ سنت ہے, نہ وہ صحیح الاسناد حدیث ہے, نہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے کوئی فتاوی جات ہیں. وہ 1400 علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1000 سال کے بعد بیٹھ کے انہوں نے ایک اپنی فقہ مرتب کیا. ہم یہ نہیں کہتے اس میں سب کچھ غلط ہے, صحیح باتیں بھی ہوں گی, ظاہر ہے کہ آدھا سچ ہی خطرناک ہوتا ہے, لیکن اس میں اس قسم کی ہیلے بازیاں بھی موجود ہیں. تو یہی ہیلے بازیاں مشرکین عرب بھی کرتے تھے کہ ہاں جی اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا وہ جناب رمضان کے اندر منایا جائے گا. اب رمضان تو حرمت والا مہینہ نہیں ہے, تو رمضان کو وہ ہم محرم کی جگہ لے آئیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بھی حکم کی پاسداری, جب لڑائی تو کرنی ہے اندر, ٹھیک ہے نا, کہاں تے چٹا رکھنا ہے اس طریقے نا, ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس جو اہل ایمان ہے وہ اتنا خیال کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے جو جانشین بنے تھے, کیا نام تھا ان کا, یوشع ابن نون علیہ السلام, تو وہ جب فلسطین کو فتح کرنے کے لیے گئے تو جمعے کا دن تھا اور قتال اپنے عروج پہ تھا مشرکین کے خلاف, اور فتح بالکل قریب تھی. اب اگلا دن ہفتے کا آنے والا تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. ہفتے کے دن یہودیوں پر قتال منع تھا, وہ حرمت کا دن تھا ان کا, شکار کرنا بھی منع تھا. اب وقت کے پیغمبر نے کوئی فتویٰ نہیں جاری کیا, بلکہ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ تو آج جمعے کے دن کو ہمارے لیے لمبا کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا اس کے لیے, اس پیغمبر کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہے تو روک سکتا ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا. سورج والا واقعہ بھی ہے, وہ صحیح سند سے ثابت نہیں. اگر وہ مطلب ہمیں تو ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو بھی سکتا ہے. اگر یوشع ابن نون کے لیے ہو سکتا ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے, کوئی انسان تو کرنے والا نہیں ہے. بہرحال یہ تو بخاری اور مسلم میں ہے کہ یوشع ابن نون کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج روک دیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی, کیونکہ اگلا دن جو ہے وہ پھر ان کو ایک دن مل جاتا ہے مشرکین کو جمع ہونے کے لیے. اللہ نے وہ دعا قبول کر لی. تو پیغمبر نے بھی حرمت نہیں پیمال کی ہفتے کے دن کی. پیغمبر آئیڈیل ہوتے ہیں امتوں کے لیے, وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے کہ بعد کے لوگ اس کو دلیل بنائیں. لیکن یہ مشرکین عرب کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور اس کو کنڈیم کیا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر, بے شک حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا اپنی جگہ سے یہ ان کے کفر میں اضافہ کرتا ہے. یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما, اس عمل کے ذریعے کافر گمراہ ہوئے ہیں کہ وہ حلال کر لیتے ہیں ایک ماہ کو, وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا, اور ایک سال ایک ماہ کو حرام کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اس کو حلال کر لیتے ہیں. کس لیے؟ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةً, تاکہ وہ اپنی مہینے کی گنتی پوری کریں. ما حرم اللہ, ان حرمت والے مہینوں کی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, جبکہ وہ اس کے ذریعے سے حلال ٹھہرا لیتے ہیں اس کو جو اللہ نے حرام کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کان اس طریقے سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیلے کے ذریعے کہ وہ ایک سال حرمت والا مہینہ یہ ٹھہرا لیتے تھے, اگلے سال دوسرا ٹھہرا لیتے تھے, تاکہ وہ سال کی گنتی پوری ہو جائے. وہ گنتی ضرور پوری کرنی ہے, تو وہ 4 مہینے کی گنتی وہ پوری کر لیتے تھے.
زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے برے اعمال سنوار دیے. اللہ تعالیٰ نے خود نہیں سنوارے، بلکہ انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فتویٰ اپنے اوپر لگوا لیا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کافروں کو جو جان بوجھ کر کفر اڈاپٹ کریں. اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4406، مسلم میں 4383 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. متفقن علیہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، حجۃ الوداع والے چیپٹر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا خطبہ ہے یوم النحر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر 2 خطبے دیے، ایک یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو 10 ہجری کے اندر، جسے ہم حجۃ الوداع کا مین خطبہ کہتے ہیں، اور ایک اس سے اگلے دن قربانی کے دن یوم النحر 10 ذی الحجہ کو عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے اندر ایک خطبہ دیا. وہ آپ نے عرفات میں دیا تھا، یہ منا کے اندر دیا تھا جہاں قربانی کی جاتی ہے. یہ بھی بڑا اہم ترین خطبہ ہے. اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ حدیث حوالہ میں دے چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی صورت پر واپس آ گیا ہے جس صورت پہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیدا فرمایا تھا اس دن جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. کہ سال 12 ماہ کا ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، 3 متواتر ہیں، ذی-قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی-قعدہ، ذوالحجہ یعنی 11واں 12واں اور پہلا اسلامی قمری اعتبار سے. ویسے تو وہ شمسی بھی اسلامی ہے، اس کو ہم کوئی غیر اسلامی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں. ہماری نمازیں سورج کے اعتبار سے ہیں اور ہمارے روزے چاند کے اعتبار سے ہیں، تو سورج سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے. شمسی اعتبار سے بھی جو مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے مہینے ہیں. تو بہرحال یہ جو 3 مہینے ہیں کنزیکٹیو قمری اعتبار سے کہنا چاہیے، وہ شمسی یا قمری، 11واں 12واں اور پہلا مہینہ، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ، یہ 4 حرمت والے ہیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آگے بھی حدیث چلتی ہے وہ بعد میں بیان کروں گا، کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی صورت پر واپس آ گیا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. یعنی وہ جو کافر کرتے تھے کہ اس سال فلاں مہینے میں ہوگا، تو وہ بار بار اتنی دفعہ انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ اتنی نمبر آف آئٹریشنز پرفارم کرنے کے بعد قدرتی طور پر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اس سال واقعی جو وہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا وہ وہی مہینہ تھا جو ذوالحجہ کا ہونا چاہیے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے اب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. یہ اتنی دفعہ آئٹریشن پرفارم ہوئی ہیں کہ گھوم گھما کے، جیسے وہ جو آپ کی موٹر بائک کی جو نلکی ہے جس سے آپ ہوا بھرتے ہیں، تو وہ گھوم گھما کے بالکل ایگزیکٹ اسی جگہ پر واپس آ گئی ہے جو اس کی اپنی اوریجنل جگہ جہاں سے آپ اس کو ہوا بھر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہوں نے اتنی دفعہ آئٹریشن پرفارم کی کہ وہ گھماتی گھماتی اتنی دفعہ انہوں نے مہینے آگے پیچھے کیے کہ الٹیمیٹلی وہ سارے ایررز، غلطیاں جمع ہو کے تو زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پر واپس آ گیا ہے. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. تو اب الحمدللہ یہ ہمارے جو مہینے چل رہے ہیں یہ بالکل اس طریقے پر ہیں جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. جو آیت بھی ہم نے پڑھی کہ جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا 12 مہینے ہیں، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی صورت پر واپس آ گیا ہے جیسا اللہ نے تخلیق کے دن اسے رکھا تھا. تو اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 12 میں سے وہ بتا دیے، ذی-قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب مزید کلیریفائی کیا تو سب لوگ خاموش رہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جواب نہیں دیا، ہم نے یہ گمان کیا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے کوئی اور نام رکھ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ہم نہیں بولے. تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، شہر مکہ ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ آج کون سا دن ہے؟
تو تمام صحابہ خاموش رہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن نہیں ہے؟ تو تمام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج یوم النحر قربانی کا دن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے خون، 3 چیزیں گنوائی، اب 3 چیزیں آپ اور سنیں. تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طریقے سے حرمت والی ہیں کہ ان کا خیال رکھنا ہے، حرمت کا، عزت کا. جس طریقے سے اللہ کے حضور یہ مہینہ، یہ شہر مکہ اور آج یوم النحر کا دن، جس طرح یہ 3 اللہ کے حضور حرمت والے، عزت والے ہیں، بالکل اس طریقے سے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت ایک دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر ہوتی ہے نا، وہ صرف دین کے ظاہری لبادے کو اڈاپٹ کر لیتی ہے. یعنی اس سے تو لوگ بہت خائف ہوں گے کہ یار یہ مکہ کا شہر ہے، اس میں بڑا احترام کرنا ہے، لیکن کسی مسلمان کا مال لوٹنا اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں. آج آپ دیکھ لیں مال لوٹا جا رہا ہے، حرام طریقے سے تاجر جو ہے وہ دھوکہ دے کے تو مال ہڑپ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ جی حرمت والا مہینہ ہے ذوالحجہ کا، لوگ بڑا احترام کریں گے، جی حج کا مہینہ ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو دوسرے کی جان کی بھی اس طریقے سے قدر کریں گے. اسی طریقے سے عزت لوٹنے کے واقعات اکثر میڈیا میں، ہم پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں سنتے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کو حقوق العباد کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ جس طریقے سے اللہ کے یہ حق ہے کہ تم شہر مکہ کی عزت کرو، ذوالحجہ کے مہینے کی عزت کرو اور یوم النحر کی عزت کرو، قربانی کے دن کی، بالکل اس طریقے سے اتنی ہی اہمیت ہے کہ انسان دوسرے کی جان، مال اور عزت کا بھی احترام کرے. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. یہ کافروں کی صفت ہے. جس طرح نماز چھوڑنا کافر کی صفت ہے، عقیدے میں تو مسلمان ہی رہتا ہے لیکن عمل کافروں والا ہے، اس طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ بھی کفر ہے، عملاً کفر ہے. کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو. کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تمام نے بایک زبان کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. یوم عرفہ کے دن بھی کہا اور اس یوم النحر کے دن بھی، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. تمام نے کہا پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ گواہ رہنا میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا اور یہ مان رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ بات کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اور عمل کرنے کے اعتبار سے بھی. اور یہی ہوا کہ دین نکلا تو عرب سے، لیکن دین کی خدمت پھر اجمیوں کے ذریعے ہوئی. احادیث کے تمام امام آپ کنسیڈر کر لیں، چاہے امام بخاری ہوں، عربی نہیں ہے، رشیا کے رہنے والے ہیں. امام مسلم ایران کے رہنے والی ہیں. امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے رہنے والے ہیں. ترمذ شہر ہے افغانستان کا. اسی طریقے سے باقی ائمہ بھی سب کے سب اجمی ہیں، عربی کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے بات یاد آتی ہے، سوائے امام مالک کے باقی سب کے سب امام، چاہے احمد بن حنبل ہوں، چاہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی ہوں، باقی بھی کتب ستہ کے امام، سب کے سب لوگ اجمی ہیں. تو مجھے یہ حدیث ہمیشہ یاد آتی ہے کہ پیغام دوسروں تک پہنچا دینا. بسا اوقات جنہیں پیغام پہنچایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس پیغام کو زیادہ سننے والے اور زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. الحمدللہ آج دنیا میں 100% مسلمانوں میں سے 80% مسلمان نان عربک ہیں، 20% صرف عربک ہیں. تو اگر یہ اسلام صرف عربیوں کا دین ہوتا تو صرف عرب تک رہتا. یہ پوری دنیا کا یونیورسل دین ہے الحمدللہ، تبھی تو پوری دنیا نے اس اسلام کو قبول کیا.